بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یقیناً جس شخص نے اس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا وہ نامراد ہوا۔ آیت نمبر 9 کے الفاظ کے معانی کے بعد آیت نمبر 10 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو، یعنی اور، قد یقیناً یا بے شک سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ خواب نامراد ہوا، ناکام ہوا۔ توجہ فرمائیں، خواب کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں خا، یا اور با۔ الخیبۃ، الخیبہ کہا جاتا ہے ناکام ہو جانا، نامراد ہو جانا، جو کام جو مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تھی اس مقصد کا حاصل نہ کر سکنا، اس مقصد کا فوت ہو جانا، یہ اس الخیبہ جو خا، یا اور با سے بنتا ہے اس کا اصل معنی ہے۔ اسی سے لفظ خوابہ ہے، یہ جو خوابہ میں یا نہیں آیا اور الف آیا ہے، یہ عربی زبان کے بعض قوانین کی وجہ سے حرف کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہاں بھی جو یا تھا وہ الف کی شکل میں تبدیل ہوا۔ عارضی طور پر دوسری شکلوں میں بعض اوقات یہی یا اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتی ہے، جیسا کہ الخیبہ میں خا کے بعد یہی یا ہے۔ توجہ فرمائیں، خوابہ یعنی نامراد ہو گیا، ناکام رہا، اس کا جو مقصد تھا وہ مقصد اس سے فوت ہو گیا۔ قد خواب من، جس نے، دساہا، ہا یعنی اس کو، یعنی اپنے نفس کو، نفس انسانی کو، دسا۔ توجہ فرمائیں، اس کے بنیادی حروف دال، سین اور سین ہے، اور اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ چند طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک چیز کو دوسری چیز میں زبردستی ٹھونس دینا، گاڑ دینا، یا اس کو کسی دوسری چیز میں دبا دینا۔ اور یہاں پہ ہم نے جو ترجمہ کیا وہ یہ تھا کہ جس نے اس کو دبا دیا۔ توجہ فرمائیں، ہم نے ترجمہ کیا تھا وہ نامراد ہوا جس نے اس کو، ناکام ہوا جس نے اس کو یعنی اپنے نفس کو گناہوں میں دبا دیا۔ گناہ کا لفظ آیت میں نہیں ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ بریکٹس کے اندر ہے، اور یہ وضاحت کے لیے ہے کہ دبا دینے سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو گناہوں میں دبا دیا وہ شخص اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ توجہ فرمائیں، ان دونوں آیات کو، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 دونوں کو دیکھیے۔ کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً جس شخص نے اس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا، وقد خواب من دساہا، اور جس نے اسے یعنی اپنے نفس کو دبا دیا گناہوں میں، یعنی اپنی اس کھیتی کو کمال کی طرف لے کر نہیں گیا، اسے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جڑی بوٹیاں زیادہ کر دی جنہوں نے اس کھیتی کے پودوں کو خراب کر دیا، گناہوں سے اس کو آلودہ کر دیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی جڑی بوٹیاں جب اصلی پودوں پر چڑھتی ہیں تو وہ پھر اصلی پودوں کو کھا کر خود بڑی ہوتی ہیں، وہ ان کو نہیں بڑھنے دیتی بلکہ ان کے بدن سے چیزوں کو چوس چوس کر خود بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو گناہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ انسان کی اچھائیوں کو کمزور کر دیتے ہیں، اچھی صفات کو کمزور کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات بالکل اگر حد سے بڑھ جائے تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن خود وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا شخص پھر انسان سے اپنے مقام سے گر کر ایک جانور اور ایک درندے کی شکل میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہی ان آیات میں، ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے کہ کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے پیدا ہونے کے، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ لیا تھا، لہٰذا اس نے کوشش کی کہ اپنے گناہوں سے اجتناب کرے، نافرمانیاں اللہ کی نہ کرے، تاکہ اپنے کمال کی طرف، قرب الہی کے مقام کی طرف، جسے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جیسے اللہ کا خلیفہ کہتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، اس مقام کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا راستہ اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب ہے۔ اور وہ انسان کے اندر بھی
فجور اور تقوی دونوں کو اللہ نے اس کو شناخت دے دی ہے، سینس عطا کر دی ہے، اسے الہام کر دی ہے، اور پھر باہر سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے کتنے ہی زیادہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور کئی پیغمبروں کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی تاکہ وہ بھی اسی انسان کی فطرت کو جو اس نے گناہوں سے خراب کر دی ہے اس کو دوبارہ پرورش دے، اس کو ترقی دے، اور انسان اپنے اصل ہدف اور منزل کی طرف بڑھ سکے۔ وہ انبیاء آ کر انسان کو وہ راستہ دکھائیں جس کو قرآن مجید صراط مستقیم کہتا ہے، سیدھا راستہ کہتا ہے۔ لیکن جو شخص ایسا نہ کرے، مقصد حیات سے غافل ہو جائے اور اپنی زندگی کو فقط یہی سمجھے کہ میں تو دنیا میں آیا ہوں کھانے اور پینے کے لیے اور لذتیں حاصل کرنے کے لیے، جتنی زیادہ کوئی لذتوں سے پر زندگی گزارتا ہے اتنا ہی وہ کامیاب ہے، جیسا کہ مادہ پرست لوگ، خدا کا اور دین کا انکار کرنے والے لوگ اسی کی ترویج کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، کسی دین سے منسوب کرنے والے بھی بہت سارے لوگ اسی لذت پرستی کے چکر میں آ کر دین پر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے ناشکرے بن جاتے ہیں، گناہوں سے خود کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 10 میں ان کی تصویر بتائی، فرمایا وقد، اور شک نہ کرنا، یقیناً، بے شک، خواب، نامراد ہو گیا، اس کا مقصد فوت ہو گیا، وہ کہیں اور ہی چلا گیا، ان قریب اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس منزل کی طرف اس نے حرکت کی ہے، جس کو قرآن کریم جہنم کہتا ہے۔ وقد خواب من دساہا، جس نے اس کو دبا دیا، یعنی وہ جو نفس کی اچھی خصوصیات تھی، وہ جو پودے، ان اچھے جو بیج اللہ نے پاکیزگی کے اور پاکیزہ صفات کے اس کے اندر رکھے تھے، ان کو اس نے نہیں بڑھایا اور ان کو دبا دیا اپنے گناہوں اور ناجائز کاموں اور نفس پرستی اور لذت پرستیوں کے نیچے، ان کو دفن کر دیا، ٹھونس دیا ان کو اس طرح زمین کے اندر کہ وہ پودے اگ ہی نہیں سکے، اور یہ ساری عمر گناہوں میں ہی گزارتا رہا، تو یہ شخص نامراد اور ناکام ہے۔ تو انشاءاللہ اس آیت کا، آیت نمبر 10 کا معنی بھی واضح ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ شخص نامراد ہو گیا، یقیناً، بے شک، جس نے اس کو، یعنی اپنے نفس کی اچھی صفات کو دبا دیا اور اپنی زندگی بس ناجائز لذتوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزار دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔